بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بر محمد و آل محمد صلوات. عزیزان گرامی، غم کے دن اہل بیت اطہار خصوصاً جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محمد آپ کی خدمت میں پرسہ دینے کے دن، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان پاکیزہ مجالس میں گزارنے کے دن ہمارے لیے یہ نہایت اہم ہے، بلکہ ہم سب کے لیے یہ بات واضح اور روشن ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں خلق ہی اسی واسطے کیا ہے، ہم اسی شہزادی کی دعا کا ہی نتیجہ ہے۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہمارے فخر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہم شہزادی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم ان سے مربوط ہیں، ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں، اور حق بھی یہی ہے کہ ہم ابتدا سے آخر تک انہی سے جڑے رہیں۔ نجات بھی انسان کی اسی میں ہے، جو ان سے جدا ہو جائے پھر نجات کا اصلا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، جب رب العزت نے ہمیں یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شرف دیا کہ آج بھی ہم اس بات کو اطمینان سے کہہ سکتے ہیں ہم اس محفل میں ہیں جہاں اہل بیت اطہار ہم سے پہلے موجود ہیں، جہاں وہ پاک بی بی ہم سے پہلے فرش عزا پہ موجود ہے، جہاں یہ ہمیں شرف حاصل ہے، وہاں ہماری ذمہ داریاں بھی اسی اعتبار سے ہیں۔ مجھے آج کے دن جو آپ کی خدمت میں عرائض پیش کرنے ہیں وہ وقت کے اعتبار سے، پروردگار عالم نے یہ جو ہمیں زندگی عطا کی ہے یہ کتنا اہم ہے، کتنا اہمیت رکھتی ہے۔ ہم سب کے لیے یہ بات واضح ہے کہ ہم اس دنیا میں امتحان دینے آئے ہیں، ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ کمرہ امتحان کی طرح ہے، یہاں رہ کے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس دنیا میں ہم کس قابل ہیں۔ ایک بات آپ اطمینان رکھیں اس پہ کہ کوئی بھی
ان کا چاہنے والا، ان کا ماننے والا، ان کا محب ایسا نہیں ہے جسے بہشت نہ ملے. یقین جانیں بہشت میں جانا اور ہے، ان کے ساتھ وہاں ہونا اور ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے اساتذہ میں آیت اللہ شیخ ہاشم تقدیری رضوان اللہ تعالی علیہ ہوا کرتے تھے. وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے دیکھو ایک بات کو یاد رکھنا، بہشت خلق ہی تم لوگوں کے لیے ہوئی ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کا بہشت میں جانا کمال نہیں ہے، یہ تو ان کی عطا ہے. اگر ہم اپنے عمل کے اعتبار سے دیکھیں، یقین جانیں مجھ حقیر کو کوئی عمل ایسا نظر نہیں آتا جس کے ذریعے ہم بہشت حاصل کر سکیں. یہ اہل بیت کی عطا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے دیکھو بہشت میں درجات ہیں. اس بہشت میں حتیٰ پروردگار عالم ان جانوروں کو بھی جگہ عطا کرے گا جنہوں نے اہل بیت اطہار اور معصوم انبیاء کے ساتھ وفا کی ہے. خود قرآن ان باتوں پہ شاہد ہے. کہاں دیکھو یہ جو درجات ہیں ان کو ہمیشہ مد نظر رکھنا. ایک درجہ ایسا بھی ہوگا کہ انسان بہشت میں ہوگا لیکن اہل بیت اطہار سے کوسوں دور ہوگا. بہشت میں ہوتے ہوئے ان کی محفل میں نہیں جا سکے گا، ان کے پیغام کو وہاں نہیں سن پائے گا. بہشت میں ہوتے ہوئے بہشت میں جانا کمال نہیں ہے، وہاں اہل بیت کی خدمت میں ہونا کمال ہے. کہا کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے جو بہشت میں ہوں گے، اہل بیت اطہار کو دیکھ نہیں پائیں گے، ان کی زیارت نہیں کر پائیں گے، ہاں ان کی صدا کو سن پائیں گے، ان کے پیغام کو سن پائیں گے. اور اسی بہشت میں ایک درجہ ایسا بھی ہے کہ دیکھ بھی پائیں گے، سن بھی پائیں گے، ان کے قریب نہیں جا پائیں گے. اور اسی بہشت میں کچھ کا درجہ یہ بھی ہوگا انہیں دیکھ پائیں گے، انہیں سن پائیں گے، ان کے قریب جا پائیں گے، لیکن کہا جائے گا تمہیں اتنا فرصت ہے کہ اتنے لمحے تم وہاں بیٹھ سکتے ہو. اور اسی میں کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جن کا درجہ یہ ہوگا جب چاہیں گے ان کی خدمت میں چلے جائیں گے، جتنا چاہیں گے ان کی خدمت میں رہیں گے. اور اسی بہشت میں کچھ ایسے ہوں گے جو انہی کے ساتھ جڑے رہیں گے، انہی کے ساتھ ہی اٹھنا ہوگا، انہی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. تمام جو نعمتیں ہیں وہ انہی کے ساتھ ہوں گی. یقین جانیں جب انسان روایات کا مطالعہ کرتا ہے وہ لوگ کوئی اور نہیں فرش عذاب پہ بیٹھنے والے ہوں گے. اور یہ کرم اس بی بی کی طرف سے ہوگا جو بہشت کے دروازے پہ رک جائے گی، کہے گی جب تک میرے حسین کو یاد کرنے والے نہیں چلے جاتے بارہلا میں یہی رہوں گی. جتنا بی بی کو اپنے فرزند سے محبت ہے اس کا آپ اور میں اندازہ کر ہی نہیں سکتے. روایت میں ہے جب بھی آپ کہتے ہیں حسین، ممکن ہے کوئی اپنے فرزند کو کہہ رہا ہو، اس مولا کی محبت میں اپنے فرزند کا یہ نام رکھا ہو، لیکن روایت میں بی بی صدا دیتی ہے تم نے میرے حسین کو یاد کیا. اور آپ کا یہ آنا، آپ کا مولا کو یاد کرنا، کہتے ہیں کہ بی بی مسلسل دعائیں دیتی ہے. اور پر میں پتہ نہیں ان چیزوں کو وہ سمجھنے کے قابل ہیں یا نہیں. اتنا عرض کروں کہ جنہیں بی بی یاد کرتی ہو
اپنے مقام کو سمجھیں. ہمیں اس مقام کا پاس رکھنا ہے جو ان کی عطا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. ارشاد رب العزت ہے کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، عصر کی قسم ہے. جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے؟ خسارے میں ہے، مگر یہ کہ اس میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہوں. الا الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے صالح عمل انجام دیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعض اوقات ہمارے اذہان میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ کہ زمانہ بہت برا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، میاں ایسا کرو کہ اپنے عقیدے کو صحیح کر لو، عمل صالح انجام دو، اس کے علاوہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم نے یہاں تک کیا، ایمان لے آئے، عمل صالح تم نے انجام دیے، تو تب بھی تم آدھا کام کر چکے ہو. اس خسارے سے آدھا حصہ تمہیں نجات مل چکی ہے. آپ کی اور میری سب کی ذمہ داری ہے کہ ان 4 صفات کو اپنائیں. وتواصوا بالحق، عمل صالح کرنے کے بعد دین آپ کو اور مجھے سکھاتا یہی ہے، عمل کرو پھر عمل کی دعوت دو. ایسا نہیں ہے عمل کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہو. ہم عمل کرنے کے بعد اب جو اگلا مرحلہ ہے، آپ کو اور مجھے، ہم سب کو، مجھ طالب علم کی جتنی ذمہ داری ہے اتنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اپنے گھر سے شروع کریں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی کیا کریں؟ وصیت کریں، لوگوں کو نصیحت کریں. اچھا، حق کی وصیت کرنے کے لیے حق کو جاننا بھی ضروری ہے. بغیر جانے تو ایسی گڑبڑ ہوتی ہے کہ الامان الحفیظ. وتواصوا بالصبر. اب جب آپ حق کی بات کریں گے اہل محلہ میں، دوستوں میں، تو ایسے حملے ہوں گے کہ آپ کو ضبط کرنا ہوگا. صبر و تحمل کا جو وجود ہے اس کا پیکر آپ کو یہاں بننا ہوگا. کہیں گے میاں ہمیں معلوم ہے کل تک ان کی کیا حرکتیں تھیں. یہ جو بات کوئی بھی کرتا ہے، ہمیں معلوم ہے کل تک کیا حرکتیں تھیں، یقین جانے دین اس کی اجازت نہیں دیتا. دین اجازت نہیں دیتا. کل تک اس کی جو حرکتیں تھیں اس کے اور اس کے رب کے درمیان تھی. آپ کو اور مجھے حسن ظن رکھنے کا حکم ہے. عجیب ہے، روایت میں ہے کسی مومن سے اگر کوئی غلط چیز دیکھو تو 70 مرتبہ، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 70 مرتبہ. ہم تو 1 مرتبہ بھی نہیں سوچتے. حسن ظن سے کام لو. شاید اس سے اشتباہ ہو گیا ہو، شاید میرے سمجھنے میں اشتباہ ہو گیا ہو، شاید اس کی توجہ نہ ہو، شاید اس میں کوئی مصلحت ہو، اس کے پاس کوئی دلیل ہو. دین آپ کو اور مجھے اجازت یہ دیتا ہی نہیں ہے ہم کہیں کل تک یہ کیا تھا. اور اسے کہا کہ دیکھو یہ ہوگا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر تمہیں صبر کے دامن کو تھامنا ہے.
عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ میں وقت کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے آپ کو اور مجھے جو فرصت دی ہے، اس کے ہر لمحے کا حساب ہونے والا ہے۔ یہ باتیں جب آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے ہوتی ہوں، ممکن ہے آسانی سے سمجھ نہ آتی ہوں کہ ہر لمحے کا حساب۔ آج علمی اعتبار سے جو ترقی ہو چکی ہے، انسان دیکھتا ہے کہ خود اس چیز پہ قادر ہے کہ اپنے آفس میں کیمرے لگا دیے ہیں۔ لمحے لمحے کا حساب اگر اس حضرت انسان کے ہاتھ میں ہے تو پاک پروردگار عالم کے ہاتھ میں کیسے ہے؟ ہر لمحے کا حساب ہے۔ واقعاً وہ ستار العیوب ہے۔ اگر وہ ستار العیوب نہ ہو، میں کسی اور کی نہیں اپنی بات کر رہا ہوں، منبر پہ آنا تو اور کسی کا سامنا کرنا آسان نہ رہے۔ وہ ستار العیوب ہے، اس نے ہم سب پہ کرم کیا ہوا ہے، خود ستار العیوب ہے اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اور اس کا معاملہ ہم افراد کا آپس میں ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن سے ہے، لیکن وہ پاک پروردگار کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، روز قیامت میں تمہارے عیبوں کو چھپا دوں گا۔ بار الہ، یہ تو میرا اور تیرے اس بندے کا معاملہ ہے۔ تو اپنے گناہگار بندے کو اتنا اعتبار دیتا ہے۔ خالق کہتا ہے یہ جیسا بھی ہے تو میری مخلوق۔ جو خالق گناہگار بندے کو اتنا اعتبار دیتا ہو کہ اس کا فرمان یہ ہو کہ میرے اس گناہ گار بندے کے عیب کو دوسروں کے سامنے تمہارے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے اور اسے غیبت شمار کرتا ہے۔ غیبت وہی ہے نا جو عیب ہو، اگر عیب نہ ہو تو تہمت ہے۔ خالق کہتا ہے یہ بندہ گناہ گار ہے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ اس کے عیب کو تم دوسروں کے سامنے ظاہر کرو۔ جو گناہگار کو اتنا اعتبار دیتا ہو، یہ کہنا کہ حسین کا غم منانے سے گناہگار کی نجات یقینی ہے، اس میں تعجب کس بات کا ہے؟ جو گناہگار کو اتنا اعتبار دیتا ہے وہ اس ہستی جس کے بارے میں خود حدیث قدسی ہے اور پیغمبر اکرم کا بھی فرمان ہے، احب اللہ من احب حسینہ، پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہیں کہا گناہگار سے، نہیں کہا نیکوکار سے، مطلق بات کی ہے رسول اللہ نے۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے، میرا رب اس سے محبت کرتا ہے۔ بار الہ جو مولا حسین سے محبت کرتے ہیں ان میں گناہگار، مطلق بات کی ہے، کہا چاہے گناہگار ہے چاہے نیکوکار ہے، اگر حسین سے محبت کرتا ہے میرا خالق اس سے محبت کرتا ہے۔ جو گناہگار کا اتنا اعتبار رکھتا ہو وہ اپنی اس ہستی کا کتنا اعتبار رکھتا ہوگا؟ اس کی محبت، اس سے کرنے والوں سے محبت جب کرے گا، محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ عفو درگزر۔ جہاں بھی آپ کو کسی سے محبت ہوگی، آپ اس کی غلطی کو پہلے تو بعض اوقات انسان غلطی ہی نہیں شمار کرتا۔ خالق و مالک کے ہاں غلط چیز ہے، لیکن عفو درگزر یہیں سے شروع ہوتی ہے، محبت سے۔ عزیزان گرامی، یہ جو وقت ہم گزار رہے ہیں اس سے بہتر وقت ہے ہی نہیں کائنات میں، اس سے بہتر وقت نہیں ہے۔
یہ اتنا نورانی وقت ہے. آگے میں آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کروں گا، پھر اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا نورانی وقت ہے. اور ہم یقین جانیں، روایات یہ ہے روز قیامت حسرت کریں گے، کاش پوری زندگی ذکر حسین میں گزار دی ہوتی ہے. کاش نہ کھانے کا خیال رکھا ہوتا، نہ پینے کا خیال رکھا ہوتا، نہ سونے کا خیال رکھا ہوتا، مسلسل وقت ذکر حسین میں گزار دیا ہوتا. جو ہماری زندگی کے لمحات ہیں ان کی قدر کیجئے. جو وقت گزر گیا گزر گیا. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جو زندگی تمہاری باقی ہے وہ انمول ہے. انمول کیا؟ یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہے. کسی نے کہا مولا اگر کسی کی زندگی کے چند دن باقی رہ گئے ہوں؟ کہا وہ بھی اسی طرح. کہا مولا اگر اس نے زندگی کے 30-40 سال گزار لیے ہوں اور 3-4 دن باقی رہ گئے ہوں تو ان کا آپس میں مقابلہ کیا ہے؟ مولا نے کہا تب بھی یہ انمول ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا انہی دنوں سے استفادہ کر کے ان تمام اپنی غلطیوں کا مداوع کرنے کے لیے اس کے پاس ابھی بھی فرصت باقی ہے. فرصت کو غنیمت سمجھے. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا دیکھو اس نے جو بھی کیا 30 سال میں، 35 سال میں، 40 سال میں، اب بھی اس کے پاس فرصت باقی ہے. اس فرصت کو مولا نے کہا غنیمت سمجھو. اس کے ذریعے تم اپنی برائیوں کا مداوع کر سکتے ہو، غلطیوں کا مداوع کر سکتے ہو، رب العزت کی بارگاہ میں جا کے کہہ سکتے ہو بار الہ اب تک جو بھی ہوا صحیح نہیں ہوا، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے معاف کر دے. خود یہ لمحات جو آپ کے اور میرے باقی ہیں ان سے خوبصورت اور کوئی وقت ہمارے پاس ہے نہیں. ان کو غنیمت سمجھے. نہیں تو کیفیت یہ ہے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ہر شب پروردگار عالم کی جانب سے ایک فرشتہ آ کے یہ ندا دیتا ہے. ندا کیا دیتا ہے؟ اے 20 سال والو. کتنے سال والے؟ جن کی زندگی کے 20 سال گزر چکے ہیں. سعی و کوشش کرو، جد و جہد کرو. اس کوشش کو ترک نہ کرنا. 20 سال والوں سے کیا کہتے ہیں؟ سعی و کوشش کرو، جد و جہد کرو، اور اس کوشش کو ترک نہ کرنا. کس کوشش کو؟ رب العزت کی راہ پہ رہنا، اس کے مطیع و فرما بردار رہنا، معصیت سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا. اگلے مرلے میں کہتا ہے اے 30 سال والو جن کی عمر کے 30 سال ہو چکے ہیں، دیکھو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے. تقریباً یہ وہ عمر ہوتی ہے جب انسان سمجھتا ہے اب میں مستقل ہو گیا ہوں، اب مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. اس سے پہلے والدین کا سمجھتا ہے وہ میرے سرپرست ہیں، اب سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے. کہا دیکھو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے. تمہیں اس دنیا میں جو چاہیے اسی خالق کا ہے، اس سے رشتے جوڑا رکھنا. تمہارے تمام رشتے اسی سے جڑے ہوئے ہوں، اس سے اپنے آپ کو جدا نہ کرنا. پھر فرشتہ ندا دیتا ہے اے 40 سال والو، آیا تم نے اپنے آپ کو رب العزت کی ملاقات کے لیے آمادہ کر لیا ہے؟ اپنے آپ کو مہیا کر لیا ہے؟ اس خالق کی ملاقات اب تمہارے نزدیک ہے. 40 سال کے حوالے سے بہت روایات ہیں. ایک روایت میں ہے کہ
جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے، اب اگر اس کی برائیاں اس کی خوبیوں پہ غالب آ جائیں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر برائیاں خوبیوں پہ غالب آ جائیں، وہ شیطان مردود آ کے اس کے ماتھے کا بوسہ لیتا ہے اس شخص کے، اور کہتا ہے اب یہ جہنم کی آگ سے بچ نہیں پائے گا۔ میں اس کے حوالے سے کامیاب ہو گیا ہوں۔ 40 سال کی عمر روایات میں ہے کہ یہ وہ عمر ہے، اس کے بعد اگر کوئی معصیت رب العزت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس پہ غضبناک ہوتا ہے، بہت سخت ہے۔ اور 50 سال کی عمر والوں کو ندا دے کے کہتا ہے کیا تمہارے پاس خبر نہیں پہنچی کہ تمہیں یہاں سے کوچ کرنا ہے؟ 60 سال کی عمر والوں کو ندا دے کے کہتا ہے اس فصل کے کٹنے کے دن قریب ہیں۔ 70 سال کی عمر کے افراد کو صدا دے کے کہتا ہے لبیک کہنے کا وقت نزدیک آ چکا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو وقت ہے، میں نے عرض کیا ہر لمحے کو اہم سمجھیں، اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ مولا فرماتے ہیں کوئی قیمت اس کی ہو نہیں سکتی جو آپ کا اور میرا باقی وقت ہے، کب جائیں گے کسی کو نہیں معلوم۔ جوانی میں کئی افراد چلے گئے، اسی گھر میں بزرگ موجود ہیں، بزرگ عمر رسیدہ موجود ہیں، بچپن میں بچے چلے گئے۔ کئی گھرانے ایسے ہیں مریض موجود ہیں، صحت مند چلے گئے۔ تو کسی کا معلوم نہیں ہے کہ کب جانا ہے۔ جتنا وقت ہے اسے آپ کو اور مجھے غنیمت جاننا ہے، اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم، خبر ہی نہیں دیتی انسان کو۔ ایک دن تو ہم بچے تھے، پھر پروردگار عالم کا کرم ہوا، ہم چلنے کے قابل ہوئے، بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے، تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہوئے، اور بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اب تو جانے کے دن ہے۔ پتہ نہیں چلتا یہ وقت کیسا گزرا ہے۔ آپ میں سے ہر فرد سے میری یہ عرض ہے، کبھی بیٹھ کے تھوڑا غور کریں کہ یہ جو عمر یہاں گزار چکا ہے وہ گزری کیسے اور کتنی جلدی گزر گئی۔ تو اسی سے مولا کہتے ہیں عبرت حاصل کرو، باقی کی بھی اسی طرح گزر جانی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اپنے آپ کو آمادہ کر لو۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ سے ایک روایت کو نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کی عمر جتنی بھی ہو، جب وہ پہنچتا ہے رب العزت کی بارگاہ میں، اس کے ہر دن رات کے 24 حصے بنا دیے جاتے ہیں۔ جتنی بھی زندگی ہے ہر دن رات میں 24 حصے بنا دیے جاتے ہیں، اور ہر حصے میں 1 ساعت کا حساب کتاب اس کا موجود ہوتا ہے۔ کہا رسول اللہ نے فرمایا یہ جو حصے بنا دیے جاتے ہیں یہ 3 قسم کے ہیں۔ کچھ نہایت نورانی اور خوشبودار ہوتے ہیں، جیسے ہی اس باکس کو کھولا جاتا ہے، حساب کتاب کو کھولا جاتا ہے، تو وہ نہایت ہی سامنے سے نور اور خوشبو کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور انہی میں سے کچھ حصے ایسے ہیں
جیسے ہی حساب کتاب کے لیے اس در کو کھولا جاتا ہے، اس کھڑکی کو کھولا جاتا ہے، تو اتنا تاریک اور بدبودار ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. اور انہی میں کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں نہ نورانی ہوتے ہیں نہ تاریک ہوتے ہیں. آپ غور کریں رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں آگے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ حصے جو نورانی اور خوشبودار ہوتے ہیں، ایک ساتھ یعنی دن رات میں ایک حصہ 24واں حصہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر اس خوشبو اور نور کو تمام اہل جہنم پہ تقسیم کر دیا جائے، جتنے بھی اہل جہنم ہیں ان پہ اس نور اور خوشبو کو اگر تقسیم کر دیا جائے، آتش جہنم کے عذاب کو بھول کے سکون میں آ جائیں گے. اس وقت کی کتنا قدر و قیمت ہے کہ ایک ساتھ اتنا طاقت رکھتی ہے، آپ کے اور میرے اعمال کو اتنا بلند کر سکتی ہے کہ وہ عمل اتنا نورانی، اتنا خوشبودار ہو سکتا ہے کہ تمام اہل جہنم پہ اگر تقسیم کر دیا جائے وہ سب کے سب سکون میں آ جائیں اور انہیں آتش جہنم کا احساس تک باقی نہ رہے. اور اس کے برعکس وہ حصہ جو نہایت تاریک اور بدبودار ہوتا ہے، اس کی قوت بھی اسی طرح شدید ہے. کہا وہ حصہ اگر تمام اہل بہشت پہ تقسیم کر دیا جائے تو وہ بہشت کی نعمتوں کو بھلا کے رب العزت کی بارگاہ میں فریاد، گریہ اور نالہ کرنے لگے کہ بار الہ یہ کیا ہوا. اتنا سخت. اور وہ حصہ جو نہ نورانی ہو اور نہ ہی اس میں کوئی تاریکی ہو، خالی ہو بالکل. کہا وہ حصہ ہے جو انسان مباح کاموں میں گزار دیتا ہے. کن کاموں میں؟ مباح کام. یعنی مباح کاموں میں جو وقت گزرتا ہے وہ ایسا ہے کہ آگے وہ کچھ ہمیں دلانے والا نہیں ہے. اسی لیے قیامت کے اس دن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ یوم الحسرہ، حسرت کا دن. کہا یہاں انسان افسوس کرے گا کہ کاش اس وقت کو میں نے اس طرح نورانی بنا لیا ہوتا. اور یہ نور کہاں سے عطا ہوتا ہے؟ جہاں ہوتا ہے. آپ کسی بھی چیز کو کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ جہاں ہوتی ہے. اور یہ نور اہل بیت کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے، ان مجالس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے. یہ طاقت فقط یہیں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے. جتنا ہو سکے ان مجالس سے آپ کا اور میرا قرب رہنا چاہیے. آپ مراجعین کو دیکھیں. سابقہ شیخ آیت اللہ العظما جناب حسن مامکانی شیخ عبداللہ کے والد ہیں، ان کی آپ وصیت کو پڑھیں. جناب عبداللہ امامکانی کی وصیت کو پڑھیں. عجیب جملہ لکھا ہے، اپنی اولاد کو وصیت کی ہے. کہا دیکھو جب تک زندہ رہو، جب تک رزق خدا کھاتے رہو، گھر میں مجلس حسین کو برپا رکھنا. جب تک زندہ ہو، جب تک رب العزت کا رزق کھا رہے ہو، مجلس امام حسین کو برپا رکھنا. اس ذکر کی اہمیت آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں. فرشتے شرکت کرتے ہیں، جاتے ہیں تو خوشبو لے کے جاتے ہیں. یہ جو میں نے ابھی عرض کیا خوشبو،
وہ تو وہ مخلوق ہے جہاں خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں، لیکن اس فرش عزا سے جو خوشبو ملتی ہے وہ سب پہ حاوی اور قدرت رکھتی ہے۔ فرشتے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیسی خوشبو لے کے آئے ہو، کہاں سے؟ کہا فرش عزا سے اپنے پروں کو مل کے آئے ہیں۔ یہ جو میں نے عرض کیا، یہ نور، یہ خوشبو یہاں سے ملتی ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے آج جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب پڑھو۔ آپ میں سے ہر ایک کے دل میں یہ حسرت تو ہے کہ کبھی ایسا ہو شام پہنچیں، زیارات پہ جائیں اور اس چھوٹی شہزادی کو اس کے بابا کا پرسہ دیں۔ میرا دل کیوں چاہ رہا ہے؟ اب میرا دل اسی لیے یہ چاہ رہا ہے، یہ وہ ایام ہے جتنا زائرین ہوا کرتے تھے اب زائرین وہاں ہیں نہیں، لیکن ہم جہاں بھی ہیں بی بی کو پرسہ تو دے سکتے ہیں۔ یہ دور اور نزدیک فاصلہ تو ہمارے لیے، ان کے لیے تو کوئی فاصلے اہمیت نہیں رکھتے۔ بہت سخت وقت دیکھا ہے اس بی بی نے۔ اس پوری کائنات کی آپ تاریخ پڑھ لیں، صفحات کو الٹ لیں، کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ کسی کے اپنے عزیز اس سے جدا ہوئے ہو۔ کوئی جتنا بھی سخت دل ہو، جتنا بھی سخت دل ہو، ممکن ہے بڑوں پہ رحم نہیں کھائے، لیکن بچوں کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتا ہے۔ اور خصوصاً مسلمانوں کو تو یتامہ کے ساتھ نیکی کرنے کا کتنا اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ عجیب ہے۔ کربلا میں جس بی بی نے اس سن میں اپنے بھائی اکبر کا بھی لاشا دیکھا ہو، ہم سنتے ہیں بی بی نے دیکھا ہے۔ اچھا کس حال میں دیکھا ہوگا؟ سینے میں برچھی کا وہ نشان ہوگا، سینے میں برچھی کا وہ نشان ہوگا جسے بابا دیکھ کے روتے رہے، جس کو دیکھ کے یاد آتا ہوگا کہ بہن سغرا کے پاس جاؤں گی اور بہن سغرا کو اطلاع دوں گی، پرسہ دوں گی۔ کیا پرسہ دوں گی بی بی؟ کہ بابا جب لاشِ اکبر کو لائے، بابا نے خیموں کے پاس اس لاشے کو رکھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے کہا، بار الہ حسین غریب ہو گیا ہے۔ دل میں ہوگا نا کہ جب مدینہ جاؤں گی یہ خبر دوں گی۔ جس نے اپنے بھائی قاسم کے ان ٹکڑوں کو بھی دیکھا ہوگا جو بابا ابا میں گٹھڑی کی شکل میں لائے تھے، تو سوچتی ہوں گی نا، رو رو کے کہتی ہوں گی نا کہ میں مدینہ جاؤں گی، بقیہ جاؤں گی، چچا امام حسن کی قبر پہ جاؤں گی اور رو کے کہوں گی چچا آپ کے قاسم کا بہت افسوس ہے۔ جناب علی اصغر کے اس ننھے ناشے کو یاد کرتی ہوگی جس کو اپنے سامنے 2 دفعہ بی بی نے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہتی ہوں گی کہ بہن سغرا کو جا کے کہوں گی کاش اصغر تمہارے پاس رہا ہوتا۔ اور سوچتی ہوگی اور کہتی ہوگی، جا کے کہوں گی کہ اصغر 2 بار شہید ہوا ہے، اور دوسری بار جب شہید ہوا ہے فریاد کرتی ہوگی، بابا آپ نے بہت کوشش کی میرے اصغر کو بچانے کی۔ چچا عباس کو یاد کرتی ہیں۔ عجیب ہے، کربلا سے کوفہ،
گریا کرتی گئی ہے، یاد کرتی گئی ہے، بار بار یاد کرتی تھی۔ عزیزوں آپ کو معلوم ہے اگر کسی بچہ کسی چیز کو یاد کر رہا ہو، اسے اس بات پہ مارا جائے سہم جاتا ہے، پھر روتا نہیں ہے۔ لیکن سکینہ کو بابا سے اتنی محبت تھی، جتنا مارتے تھے اتنا بابا کہتے تھے، جتنا مارتے تھے اتنا کہتی تھی ابھی میرا چچا رہا نہیں، اگر میرے چچا ہوتے میں دیکھتی کس کا ہاتھ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، پورے راستے یاد کرتی گئی۔ اب جو زندان میں ہے نا تب بھی دن رات مدینہ کو یاد کرتی ہیں، بابا کو یاد کرتی ہیں، گریا کرتی ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا صبح سویرے دیکھا کہ پرندے جا رہے ہیں اڑتے ہوئے، آئیں بھائی سجاد کی خدمت میں، بھائی کی گود میں بیٹھ گئی، بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جیسے ہی کہا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، مولا نے کہا بہن سکینہ یہ اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں، دانا چگنے جا رہے ہیں۔ جواب ملا، خاموش ہو گئی۔ سارا دن گریا کرتی رہی۔ ممکن ہے گریا یہی ہو کہ پرندے آزاد ہیں اور ہم زندان میں۔ شام کا وقت ہوا، اندھیرا چھانے لگا، دوبارہ آ کے سوال کیا، کہا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سکینہ یہ اپنے گھروں کو پلٹ رہے ہیں، اپنے گھونسلوں کو پلٹ رہے ہیں۔ مولا کا یہ کہنا تھا۔ جیسے ہی کہا بھیا سجاد ہم مدینہ کب جائیں گے، ہم اپنے گھر کو کب جائیں گے؟ جیسے ہی یہ کہا مولا نے کچھ جواب نہیں دیا، جواب میں گریا کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی دیکھا بھائی گریا کر رہے، کہا بھیا ہم نے آپ سے پوچھا ہے ہم مدینہ کب جائیں گے؟ دیکھا اور گریا بڑھ گیا۔ کہا بھیا آپ کے گریے سے ہمیں لگتا ہے آپ سب مدینہ جائیں گے، ہم اسی زندان میں رہ جائیں گے۔ جیسے ہی یہ جملہ بولنا تھا، اتنی بڑی مصیبت کا یہ جملہ تھا، سید سجاد نے اپنا سر پیٹ لیا، گریا اور بڑھ گیا، اتنا بلند آواز سے گریا کرنے لگے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھ کے آئیں، سکینہ یہ کیا ہوا، میرا بیٹا سجاد اتنا کیوں رو رہا ہے؟ کہا پھوپھی جان ہمیں نہیں معلوم، ہم نے بھیا سے پوچھا پرندے کہاں جا رہے ہیں، بھیا نے ہمیں بتایا یہ پرندے اپنے گھروں کو اپنے گھونسلوں کو پلٹ رہے ہیں۔ ہم نے بھیا سے سوال کیا کہ بھیا ہم مدینہ کب جائیں گے، کچھ جواب نہیں دیتے، گریا کرتے جا رہے ہیں۔ پھوپھی اماں ہمیں لگتا ہے آپ سب مدینہ جاؤ گے، ہم مدینہ نہیں جا پائیں گے۔ یہ جملہ سننا تھا۔ شہزادی زینب بیٹھ کے رونے لگی، جب دیکھا پھوپھی گریا کر رہی ہے، بھائی گریا کر رہے ہیں، آگے بڑھ کے کہا پھوپھی آپ ہی جواب دیں ہم کب جائیں گے۔ پھوپھی کا گریا بڑھا، رو رو کے کہنے لگی پھوپھی آپ کو تو معلوم ہے ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں زندان سے ڈر لگتا ہے، آپ اب گھر چلے جاؤ گے ہم تنہا کیسے رہ پائیں گے۔ اب بی بی مصائب کے جملے پڑھتی جا رہی ہے، گریا بڑھتا جا رہا ہے، پورے زندان میں سب گریا کر رہے ہیں، اور جناب سکینہ ہے ہر ایک سے سوال کرتی جا رہی ہے ہمیں مدینہ نہ جانا کب نصیب ہوگا۔ جب یہ پھوپھی کو کہا پھوپھی جان آپ تو جانتی ہے ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں زندان سے ڈر لگتا ہے، ہمیں تنہائی سے ڈر لگتا ہے، اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رو کے کہا ہمیں یقین ہو گیا ہے آپ سب مدینہ جاؤ گے، ہم تنہا رہ جائیں گے۔ عزیزو ایسا ہوا، ایک دن ایسا آیا بابا کو یاد کرتے
بڑھتی جاتی ہے، اتنا یاد کر رہی ہے، دن پورا روتے رہی ہے، رات کا وقت آیا پوری رات رو رہی ہے۔ اس ملعون نے کہا یہ کون رو رہا ہے، اسے چپ کراؤ۔ کہا فقط ایک بات ہے جو اسے چپ کرا سکتی ہے، اس کے بابا سے اسے ملا دیا جائے۔ کہا ملا دو۔ اے ملعون کس حالت میں بھیج رہے ہو؟ اس نے سر بھیج دیا۔ جیسے ہی مولا کا سر آیا کہا تمہیں بابا سے ملنا ہے، یہ تمہارے بابا آئے ہیں۔ جیسے ہی اس پارچے کو ہٹایا، بابا کے سر کو دیکھا، اپنے غم کو بھول گئی۔ اب یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا بابا میرے رخساروں کو دیکھیے، میرے رخسار خون و خون ہے، میرے سر میں خون ہے، میری پیٹھ پہ خون ہے۔ سب بھول گئی، رو کے کہنے لگی بابا اتنا بے دردی سے آپ کا سر تل سے کس نے جدا کیا؟ بابا آپ کو کیا ہوا؟ یہ آپ کے سر میں زخم کیسے ہے؟ بابا کہتے کہتے اس دنیا سے چلی گئی۔ جیسے ہی آواز آنا بند ہوئی، سید سجاد نے کہا ارے کوئی سکینہ کی خبر لے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کوئی میری سکینہ کی خبر لے۔ آ کے دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی زندان میں رہ گئی۔ جب سب کو آزادی ملی، جب سب روانہ ہونے لگے، سب محمل تیار ہو گئے، سب جانے لگے۔ جب سب جانے لگے تو کہا کہ کس کا انتظار ہے؟ سید سجاد کو کہا آپ کی والدہ گرامی ہیں، وہ گریہ کر رہی ہے، قبر سکینہ پہ بیٹھی ہیں اور رو رو کے کہہ رہی ہیں مجھے یہی رہنے دو۔ آئے والدہ کی خدمت میں، آ کے کہا ماں آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ کہا بیٹا سجاد میرا آقا کربلا میں رہ گیا، میرا اصغر کربلا میں رہ گیا، میرا مدینہ میں کوئی رہا نہیں ہے۔ میری ایک سکینہ تھی جو شام میں تنہا ہے، تمہیں تو معلوم ہے کہ سکینہ کہا کرتی تھی تنہائی سے ڈر لگتا ہے، بیٹا مجھے یہی رہنے دو۔ کہا ماں آپ کو چلنا ہے۔ مولا نے کہا آپ روانہ ہوئی۔ جب سب سوار ہو گئے، آپ مقاتل میں دیکھیں علماء بیان کرتے ہیں، جب سب کے سب تیار ہو کے جانے لگے، دیکھا سید سجاد اب خود آئے، خود آ کے زندان میں خود کو قبر سکینہ پہ گرا دیا، اور قبر سکینہ پہ گرانے کے بعد یہ جملے بولنے لگے اٹھو سکینہ ہم مدینہ جاتے ہیں، تم کہا کرتی تھی مدینہ کب جائیں گے، اٹھو ہم مدینہ جاتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ مومنین جہاں جہاں بھی پرسداری کر رہے ہیں، بار الہ ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جس طرح تو چاہتا ہے ویسے ہمیں پرسداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما۔ کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے بار الہ اس کے نتیجے کی طرف سوچنے اور فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت اور ان کے دشمنوں کی نفرت کو آن بآن زیادہ فرما۔ بار الہ ہمیں اپنی نسلوں کی تربیت کرنے کی توفیق